جو ابھی آپ کے سامنے پڑھا گیا یوحنا کی انجیل اس کا 19واں باب اس کی 30ویں آیت میں موجود ہے۔ چھٹا کلمہ فتح مندی کا کلمہ، کاملیت کا کلمہ، حامل نجات کا کلمہ اور الہی منصوبے کی تکمیل کا کلمہ۔ کلمہ کیا ہے؟ کلمہ الفاظ، بات، قول اور بامعنی الفاظ جو منہ سے نکلے ہوئے کلمہ کہلاتے ہیں۔ صلیبی کلمات کن کو کہا جاتا ہے؟ یعنی وہ کلمات جو صلیب پر یسوع المسیح کے منہ سے نکلے وہ کلمات کہلاتے ہیں۔ اس کلمے کا پس منظر نہیں بلکہ یہ 5ویں کلمے کا ہی منظر لگتا ہے، کیونکہ یہ کلمہ ایک کے بعد ایک بولا گیا، کیونکہ یسوع کو صبح 9 بجے صلیب پر چڑھایا گیا۔ یہ پہلے 3 گھنٹے وہ صلیب پر کڑی دھوپ میں لٹکے رہے، پھر اگلے 5 گھنٹے تاریکی چھائی رہی۔ یہ 3 بجے شام کا وقت ہے اور اس وقت تاریکی کے 3 گھنٹے گزر چکے تھے، یعنی یہ کلمہ خداوند یسوع مسیح نے 3 بجے کے قریب بولا گیا۔ یہ جو الفاظ تمام ہوا اس کو یونانی میں کیا کہتے ہیں؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ یونانی زبان میں اسے تیتلائز کہتے ہیں اور یہ اپنے اندر کئی معنی رکھتا ہے۔ یونانی زبان کا یہ الفاظ تیتلائز سمندر کو کوزے میں بند رکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ کہنے کو یہ 2 الفاظ ہیں لیکن اپنے اندر یہ گہرے معنی رکھتا ہے۔ انگلش میں اس کے لیے اٹ از فنش بھی یوز کیا گیا ہے اور اردو میں اسے تمام ہوا کہتے ہیں۔ اگر ہم رومیو اس کا 3 باب 24 کی آیت دیکھیں تو لکھا ہے اس کے فضل کے سبب سے، اس مخلصی کے وسیلے سے جو مسیح یسوع میں ہے ہم مفت رازبار ٹھہرائے جاتے ہیں، یعنی بنی انسان کی نجات کے کام کو مکمل کرنے کے لیے اس کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے کفارہ دیا گیا اور اس نے اپنی جان صلیب پر دے کر کہا تمام ہوا۔ اس کلمے کا موضوع تمام ہوا خداوند مسیح میں اس چھوٹے سے الفاظ میں، اس چھوٹے سے کلمے میں بہت سارے گہرے معنی بیان کیے گئے ہیں اور اس کو سنتے ہی فوراً ذہن میں سوال آتا ہے کہ کیا تمام ہوا، کیا پورا ہوا اور کیا مکمل ہوا؟ تو میرے عزیزوں اسے ہم بائبل مقدس میں ہی ڈھونڈتے ہیں۔ کلام بیان کرتا ہے کہ جب مسیح نے صلیب پر جان دی تو 10 قسم کی باتیں پوری ہوئی، پیشن گوئیاں پوری ہوئی۔ پرانے آیت نامے میں جو خداوند یسوع مسیح کے بارے میں کہا گیا تھا کہ وہ کماری مریم سے پیدا ہوگا، تو وہ اسے نئے آیت نامے میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پیشن گوئیاں پوری ہوئی کہ خداوند یسوع مسیح کماری مریم سے پیدا ہوا۔ شریعت کا تقاضا پورا ہوا، گناہوں کی معافی کا کام مکمل ہوا، مسیح کا کام پورا ہوا، باپ کی مرضی پوری ہوئی، زمین پر مسیح کا وقت پورا ہوا، ابلیس کی شکست کا کام پورا ہوا، موت پر فتح کا کام مکمل ہوا، خدا اور انسان کی صلح کا کام مکمل ہوا، شریعت کا زمانہ مکمل ہوا۔ ابھی ہم اس کلمے کے عدد کے بارے میں سیکھیں گے۔ چھٹا کلمہ ظاہر کرتا ہے کلمے کا عدد 6 ہے جو کہ انسان کا عدد ہے۔ آدم چھٹے دن پیدا کیا گیا۔ چھٹا کلمہ ظاہر کرتا ہے کہ پہلا آدم شیطان سے شکست کھا گیا اور گناہ بن گیا،
جس کے سبب سے موت آ گئی، موت سب آدمیوں میں پھیل گئی۔ چنانچہ پہلا آدم کے گناہ میں گرنے سے کئی قسم کا نقصان ہوا۔ خدا نے اس نقصان کا ازالہ کرنے کے لیے خداوند مسیح کو بھیجا، جو کہ دوسرا آدم تھا۔ اس نے اپنے آپ کو ابن آدم کہا۔ لکھا ہے پہلا آدم خاکی تھا اور دوسرا آدم آسمانی تھا۔ پہلا آدم زندہ نفس بنا، لیکن دوسرا آدم زندگی بخشنے والی روح تھا۔ پہلا آدم میں سب مر گئے، لیکن دوسرے آدم میں سب زندہ ہوئے۔ اگر آپ حوالہ جات نوٹ کرنا چاہیں تو پہلا کرنتھیوں 15واں باب 21، 22، 35 اور 46 کی آیت۔ وقت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم ان حوالہ جات کو نہیں پڑھیں گے۔ پہلا آدم گناہ اور لعنتی کا موضوع بنا، لیکن دوسرا آدم گناہ کی قربانی دینے کے لیے خدا کا برہ بنا اور صلیب پر گناہ کا کفارہ دے کر نجات دہندہ بنا۔ پہلا آدم شیطان، گناہ، موت سے شکست کھا گیا، لیکن دوسرے آدم نے اس پر فتح پائی۔ یہ کلمہ کسی خاص شخص کو مخاطب کر کے نہیں کہا گیا، بلکہ ایک بیان یا اعلان کے طور پر بولا گیا۔ اگرچہ نہ تو یہ سفارشی دعا ہے اور نہ سوال، پھر بھی بغیر کسی مقصد کے نہیں تھا۔ آپ نے دیکھے جو پہلے 5 کلمے بیان کیے گئے، اس میں خداوند خدا انسان کے لیے